बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं जो कि जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दो ख़बरें हैं। एक तो ख़बर ज़रदारी साहब का बयान है जो कि काफ़ी अहम बयान है, और अगर देखा जाए तो बिलावल साहब का जो कल का बयान था उसके जवाब में ये बयान है। ये जवाबुल जवाब है या फिर एक पोजीशन है जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने ले ली है इलेक्शंस के हवाले से, और ज़रदारी साहब जो हैं वो अब वो एक जिस फायर फाइटिंग का काम जिसे कहना चाहिए वो अब कर रहे हैं। तो ये बहुत अहम है जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में क्यों चली गई है, ये भी बहुत अहम होगा जानना। इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त हमारे हमसाये में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, और वो डेवलपमेंट है कि G20 का इजलास जिसमें कि प्रेसिडेंट बाइडन और दीगर जो अहम सरबराहान मुमलिकत है वो वहाँ पे पहुँचे हैं। इसमें यूरोप के ममालिक भी हैं और तवक्को की जा रही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। जो असल ख़बर है वो ये है कि इसमें ना चीन है ना रूस है, और ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जो कि अभी टेक प्लेस कर रही है या जो कि सामने आ रही है, और भारत को एक बड़ी पोजीशन जो है वो इस रीजन के अंदर मिलने वाली है। ये अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ में अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी अहलिया और उनके जो प्रोड्यूसर हैं अली उस्मान साहब, उनके नाम पे भी एक FIR जो है वो उनको तलब कर लिया नाकाबिल ज़मानत। उनके वारंट जो है उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं, इस्लामाबाद के कोर्ट ने किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये G20 के हवाले से, जो कि अब इसका आगाज़ है और तमाम जो नज़रें हैं अब वो हिंदुस्तान की जानिब हैं, जहाँ पर तमाम सरकर्दा रहनुमा जो है वो पहुँच चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक जो हिंदुस्तान के साथ जो चाइना के साथ पाकिस्तान का एक BRI के नाम से प्रोजेक्ट है, या पूरी दुनिया को जिसे कहना चाहिए रोड के ज़रिए से मिलाना और फिर उसके ज़रिए तजारत को प्रमोट करना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझा जाता है पूरी दुनिया के अंदर, जिसको कि हम CPEC भी कहते हैं। उसका एक हिस्सा है CPEC, अदरवाइज़ ये BRI ये एक मंसूबा है जिसके के ऊपर बात होती रहती है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो एक नया प्रोजेक्ट जो है वो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलके यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक ट्वीट देख रही थी जो कि किया है जनाब शिखर गुप्ता साहब ने, और शिखर गुप्ता साहब एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ये अपना जो ट्वीट किया इसके अंदर वो लिखा, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, गहरी निगाह रखते हैं। उन्होंने लिखा कि बिसाइड्स चैलेंजिंग चाइनाज़ BRI, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लेस डाउन स्टार्क चॉइसेस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए भी कुछ चॉइसेस जो हैं वो रखी गई हैं। इफ़ इट वांट्स टू जॉइन द ग्लोबल मेन स्ट्रीम इट मस्ट बरी एनिमिटी of India and become a normal state, or be a permanent Chinese vessel. Days of presuming Saudi UAE patronage are gone. तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सऊदी और UAE के साथ एक उनका एक जिसे कहना पैटर्नेज उनकी रही है, सरपरस्ती रही है, वो दिन ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान को इन चॉइसेस से फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान को ये फ़ैसला करना है कि वो चाइना की वेसल बन के रहता है या फिर वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो स्टार्क चॉइसेस हैं वो उनके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो ये शिखर गुप्ता साहब जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के जो है वो एडिटर रहे हैं, अभी आजकल एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट चला रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर इनकी गहरी निगाह है, ये उनका कहना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जैसे सऊदी अरब की बात कर रहे थे और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि सऊदी जो वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं, वो पाकिस्तान भी आएंगे, गो के मुख्तसर टाइम के लिए आएंगे, लेकिन क्या वो आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब दूसरी जो ख़बर है इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आपके साथ, क्योंकि इसके भी कुछ तफसीलात जो हैं वो आ रही हैं, क्या क्या वहाँ पे होता है G20 के अंदर, इसके ऊपर तफसील के साथ बात करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब हम जो एक कर रहे थे कि एक अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, जो कि बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है, और एक इस्लामाबाद की अदालत जो है उसने ये फ़ैसला दिया है कि उनकी अहलिया समिया अरशद और जो उनके प्रोड्यूसर हैं अली उस्मान, उनको वारंट बार बार उनको बुलाया जाता रहा है तफ्तीश के लिए या बात करने के लिए या इस केस की तफसीलात के लिए, मगर वो नहीं आ सके। उन दोनों का ये मौक़िफ़ आया है
کہ یہ جو حکم نامے ہیں یہ ہمیں نہیں ملے اور ہم نہیں اسی لیے آئے کیونکہ ہمیں حکم نامے نہیں ملے، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ ایف آئی آر یا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے میں جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی ہم اس کے ہی خلاف ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ایف آئی آر، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ رکھا، اور یہ ایف آئی آر ارشد شریف کے قتل کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ایک جو تھانہ رمنا ہے اس نے یہ درج کی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ بجائے ارشد شریف کے جو قاتل ہیں ان تک پہنچا جائے، ان کا قتل نیروبی میں ہوا تھا، کینیا کے اندر ہوا تھا، ان کی اہلیہ اور ان کے پروڈیوسر کے خلاف ہی پرچہ جو ہے وہ کاٹ لیا گیا۔ یہ ایک انتہائی ناانصافی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک خاندان جو کہ پہلے سے ہی جو ہیں وہ جویریہ ارشد ان کی وائف ہیں، سمیہ ارشد ان کی وائف وہ ہیں، یا ان کے بچے ہیں جو کہ انصاف کے طلبگار ہیں اور وہ انصاف مانگ رہے ہیں، اس پہ بجائے اس کے کہ ان کو انصاف دیا جائے، ان کو انصاف فراہم کیا جائے، ان کو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں ان کے وارنٹ جاری ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف جس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، یہ ان کے خاندان کو ہراساں کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر ریاست یہ ڈھونڈ نہیں سکتی کہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ کون تھے، کون ہیں، کس نے یہاں تانا بانا بنایا، کیونکہ اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل وابڈہ صاحب کہتے ہیں کہ اس قتل کی پلاننگ پاکستان کے اندر ہوئی تھی، اور بہت سینئر اینکر ہیں محمد مالک صاحب، انہوں نے ایک جنرل صاحب کا نام بھی اس کے اندر جو ہے وہ لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جنرل فیض کا نام لیا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ بڑی بین ہے جو کہ مالک صاحب نے اپنے ایک انہی کے تعزیتی ریفرنس کے اندر جو ہے یہ بات کی تھی۔ تو بجائے یہ کہ یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بات درست ہے، لیکن جو بھی کلیم کیے جا رہے ہیں، یا جو فیصل وابڈہ صاحب کہہ رہے ہیں، یا محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں، یا ان کا خاندان کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو سنا جانا چاہیے، ان کو انصاف دینا چاہیے، اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ جو بھی ہو۔ دلچسپ بات یہ کہ اگر ان کی اپنی کچھ اور یہاں پہ جن سے ان کا رابطہ تھا، ان کے قتل کی اطلاع یہاں پہ سب سے پہلے کس کو ملی، یا جو دبئی سے کس نے بھیجا، یا کون لک آفٹر کر رہا تھا، وہ خرم اور وقار، اور یہاں پہ جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ان کو اطلاع دی سب سے پہلے، وغیرہ وغیرہ، تو ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہے، مگر جن سے پوچھ تاچھ ہے وہ پوچھ تاچھ ان کی اہلیہ سے پوچھ تاچھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اچھا، دوسری جانب ہم آتے ہیں پولیٹیکل سٹوری کے اوپر، جو کہ بہت اہم سٹوری ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کا آج جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک طرح سے اس معاملے کے اوپر ہم اگر یہ کہیں کہ بلاول کے کل کے خطاب سے بغاوت کی بو آ رہی تھی، تو اس کے اوپر آج مہر ثبت کی ہے آصف علی زرداری صاحب کے بیان نے، کیونکہ کل بلاول صاحب نے کہا کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں۔ اس بات سے کوئی بالکل بھی یعنی کہ زرداری صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، جو ان کا سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا ہے، لیکن بہرحال اس سے بہت سارے جو جسے کہنا چاہیے ابرو اٹھے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے گا، مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے، چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران نئی حلقہ بندیاں جو تمام ممبران پر ان کو پورا اعتماد ہے، اور نگران حکومت SIFC کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کر کے ترقی کی راہ پر ڈالے۔ ملک اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے، جس کے لیے ہم سب کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ اب یہ بہت ہی زومانی بیان ہے، اس میں وہ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ انتخابات نہ کروائے جائیں، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ انتخابات فوری کروائے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے، نہیں، انہوں نے کہا کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے، اور انہوں نے CCI کے اندر بھی کہا کہ پرانی حلقہ بندیوں پہ بھی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ان کو الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں ان کے بھی اوپر بھی ان کو اعتماد ہے۔ اچھا، دوسری جانب انہوں نے زور دیا ہے جو حکومت ہے اس وقت، نگران حکومت، جس کو کہ آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر بنے، چیئر ٹیکر نہ بنے، اور کل انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات، آئینی تقاضا، اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی گھر کی بات ہے وہ اپنے والد محترم کے ماننے کے پابند ہیں ان کی بات، لیکن باہر جو سیاست ہوگی وہ CEC کے اپنی پارٹی کی جماعت سینٹرل ایگزیکٹو کے جو ہے وہ اس کے ماننے کے حوالے سے ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنے والد صاحب سے یا تو جو ہے وہ بغاوت کر چکے ہیں، اور اپنی پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کے فیصلے ہیں ان کے پابند ہیں، یا پھر یہ
یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں بلاول صاحب نے ایک سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور ایز یوزول زرداری صاحب چونکہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور مفاہمت کی سیاست ان کی جو ہے ایک نشانی سمجھی جاتی ہے، لہٰذا وہ جو ہیں وہ فائر فائٹنگ کا کام دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو قوتیں نہیں چاہتی ہوں گی انتخابات، وہ ان کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک برج بننے کی کوشش بھی بلاول صاحب کے کر رہے ہیں۔ تو یہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہرحال جو ہے وہ آئینی پوزیشن لینی ہے، اور وہ شاید بلاول بھٹو صاحب لے چکے ہیں۔ سندھ کے وہ دوروں پہ ہیں، جس کو کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابی دورے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک تعزیتی دورے ہیں جو کہ بلاول صاحب مختلف سندھ کے علاقوں میں کریں گے، اور اس کے بعد بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ پنجاب بھی آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن موڈ میں آ چکی ہے، لیکن زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ اس وقت ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، لہٰذا ہم سب کو سیاست کی بجائے پہلے معیشت کی فکر کرنی چاہیے، میرا خیال ہے یہ ایک بہت واضح پیغام ہے ان قوتوں کے لیے جو کہ انتخابات نہیں کروانا چاہتی فی الحال، یا پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اس میں دو رائے تو نہیں ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کی معیشت کے، وہ اس کے تقاضے مختلف ہیں اور آئینی تقاضے مختلف ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جو ابہام اس وقت پاکستان کی سیاست میں ہے، وہی ابہام اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست میں بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ جب تک یہ بھی بات درست ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کوئی بھی حکومت اگر اقتدار میں آتی ہے، کوئی بھی، وہ تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، اتحاد ہو، یہ اکیلے کسی کا بس کی بات نہیں ہوگی۔ جس نہج پہ معیشت آ چکی ہے، ہر پارٹی یہ چاہے گی کہ کوئی دوسرا ہی وزیر اعظم بن جائے اور اپنے اوپر جو ہے وہ سارا برڈن لے لے۔ یہاں تک پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے معیشت کی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو کہ زرداری صاحب نے اٹھا لیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے معیشت پھر سیاست۔ تو یہ لگتا ہے کہ شریک چیئرمین جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے ایک نئی جو ٹرم ہے وہ ایک دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی سیاست کو آگے لے کے کیسے بڑھتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔